اللہ 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 اللہ۔ اس پر میں نے بات پڑھی کہ آئینہ جو ہوتا ہے نا، آئینہ اس کو دیکھنا سنت ہے، آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنا سنت ہے، اور دعا بھی پڑھنا چاہیے، اللہم انت حسنت خلقی وحسن خلقی واذہب غیظ قلبی واجرنی من مضلات الفتن ما احییتنی، لمبی دعا ہے، وہ دعا بھی پڑھنا چاہیے۔ اور یہ لکھا جو آئینے میں اپنا چہرہ دیکھے اس خاطر دیکھے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میں نماز میں جا رہی ہوں، بھائی عورت گھر میں مصلی بچھا رہی ہے تو میں ذرا اچھی بن کے، اس نیت سے آئینے کو چہرہ دیکھنا، اپنا چہرہ آئینے میں دیکھنا انسان کی عقل کو بڑھاتا ہے۔ اور بار بار آئینے کو دیکھنا، بار بار موبائل میں اپنا سیلفی نکال کے دیکھنا، صاف طور پہ لکھا ہے کہ یہ عقل کو گھٹاتا ہے، یہ عقل کو کم کرتا جاتا ہے۔ کیوں ہم ہماری عقلوں کو بیچتے ہیں؟ اور کیا بار بار سیلفی نکالنے سے ہمارا چہرہ بدل جائے گا، ہمارا رنگ بدل جائے گا؟ اللہ نے جو کلر دیا وہ کلر بدل جائے گا؟ خیر میں ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں، آپ لوگ دعا کریں کہ یہ حدیث میں صحیح آپ کو سناؤ۔ یہ اگر حدیث ہمارے ماں بہنوں بیٹیوں کو سمجھ میں آ جائے نا، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ، بولو ہمارے نبی کی کون بیٹی، اور حضرت علی یعنی ہمارے نبی کے دونوں اپنے گھر میں، فاطمہ علی دونوں اپنے گھر میں، اور آج اتفاق سے ایسا کہ گھر میں کھانا اچھا بنا ہے، گھر میں کھانا، ان لوگوں کے گھر میں کھانا کبھی کبھی اچھا بنتا تھا، تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے گھر میں کھانا اچھا۔ ابھی وہ لوگ دسترخوان پہ بیٹھنے والے کہ دونوں کی زبان سے نکلا کہ اگر ہم یہ کھانا ہمارے نبی کے پاس لے کے جائے اور وہاں جا کے بیٹھ کے کھائے تو کتنا اچھا ہوگا، کیونکہ معلوم نہیں ہمارے نبی کو کھانا ملا ہوگا کہ۔ چلو حضرت علی اور فاطمہ کھانا لیے اور گئے، ہمارے نبی کے پاس گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ہمارے نبی نے دروازہ کھولا، فاطمہ فرماتی میرے ابا کی داڑھی مبارک سے آنسو کے قطرے ٹپک رہے تھے، یعنی میرے ابا اندر رو رہے تھے۔ دونوں آئے اور آ کر کہا آپ رو مت، کھانا لے کر آئے، آپ رو مت کھانا۔ ہمارے نبی نے فاطمہ کو دیکھا، پھر علی کو دیکھا، پھر فاطمہ کو دیکھا، پھر علی کو دیکھا، کہا کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بولو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو معراج کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ یہ مدینے کی بات ہے، اور معراج کب ہوئی تھی؟ مکے میں۔ کہا مجھے معراج کا ایک واقعہ یاد آیا، تو حضرت فاطمہ آگے بڑھی، اللہ کے رسول کیسا واقعہ، اتنا رو رہے آپ؟ ارے گالوں پہ آنسو ہوئے، آنکھوں میں آنسو ہوئے، آپ کے داڑھی مبارک سے آنسو کے قطرے ٹپکتے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے معراج کا واقعہ یاد آیا، جس میں مجھے بتایا گیا کہ میری امت کی عورتیں 6 گناہ میں مبتلا ہوگی، ان ساری عورتوں کو میں نے جہنم میں دیکھ کر آیا، 6 قسم کی عورتوں کو میں نے جہنم میں دیکھا۔ مجھے یاد آ گئی کہ وہ کسی کی ماں ہوگی، بھائی وہ عورتیں جو جہنم میں جائے گی کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی بہو ہوگی، کسی کی ساس ہوگی۔ تم اپنی نظروں سے دیکھو گے، تمہیں اپنے خاندان کی کوئی عورت نظر آئے گی۔ میں نے معراج میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، مجھے میری امتی نظر آئی تھی۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا اللہ کے رسول کون سی عورتیں جو جہنم میں جائے گی؟ ہمارے آقا نے جو پہلی بات بتائی دل حیران ہو جائے، فرمایا میری امت کی وہ عورت جو اپنے بالوں کو کھلا رکھے، جو اپنے بالوں کو کھلا رکھے، اپنا چہرہ کا پردہ نہ کرے۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا کیا عذاب ہوگا؟ ہمارے نبی نے کہا وہ عذاب میں کیسے بتاؤں، عذاب کیا ہوگا کہ جہنم کی زنجیر سے اس کے بالوں کو لٹکایا جائے گا، جہنم کی زنجیر اس کے بالوں پر لٹکی ہوئی ہوگی اور وہ بالوں کے ساتھ لٹکی ہوئی ہوگی، اور اس کے چاروں طرف سر میں آگ نکل رہی ہوگی۔ اور یہ وہ عورت ہے میری امت کی جس نے غیر مردوں کے سامنے اپنے بال بتائے، جس نے غیر مردوں کو اپنا، بھائی شوہر کے سامنے ہو حرج کی بات نہیں ہے، غیر مردوں کو اپنے بال بتائے، غیر مردوں کے سامنے اپنا چہرہ بتایا۔ ہمارے نبی فرماتے ایسا عذاب ہوگا، ایسا عذاب ہوگا کہ جب یہ عذاب زنجیر سے بال پکڑے گئے ہوں گے نا، ایسا عذاب ہوگا، ایسا عذاب ہوگا کہ کچھ دیر کے بعد وہ زنجیر سے ٹوٹ کے گرے گی، جب گرے گی تو نہ سر پہ بال ہوگا نہ سر پہ کھال ہوگی، پھر اللہ بالوں کو لائے گا، پھر اسی طریقے سے کھڑا کر دیا جائے گا، اور اللہ کہے گا تو نے یہ بال جس کو میں نے چھپانے کے واسطے کہا تھا، یہ چہرہ دوسروں کے سامنے چھپانے کے واسطے کہا تھا، تو نے یہ چہرہ دوسروں کے سامنے لے کر آئی۔ یہ تو کون سی عورت ہے؟ پہلی عورت۔ اور آپ کو یہاں پر ایک بات بتاؤں کہ پردہ اور چہرہ چھپانا، بالوں کو چھپانا، میرے دوستوں سب سے پاک لوگ اگر دنیا میں آئے تو صحابہ تھے۔ بولو نا سب سے پاک لوگ کون تھے؟ صحابہ تھے۔
صحابہ میں ایک صحابی جو نابینا ہے، نابینا یعنی بلائنڈ، ان کو نظر نہیں ہے، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ. بولو کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ. اب سننا، وہ اللہ کے رسول کے پاس آ رہے، پھر بولو وہ کیسے ہیں؟ نابینا ہے، دکھتا نہیں ہے، نظر نہیں آتا. وہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ رہے، اس وقت اللہ کے رسول گھر میں بیٹھے ہیں اور دو بیویاں سامنے بیٹھی ہے، ایک حضرت میمونہ، ایک حضرت ام سلمہ. بولو ایک حضرت میمونہ، یہ بھی ہمارے نبی کی بیوی ہماری ماں، اور حضرت ام سلمہ یہ بھی نبی کی بیوی اور ہماری ماں، دونوں بیٹھے. اور حضرت عبداللہ آئے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ احتجبا احتجبا، دونوں کو کہا پردہ کرو پردہ کرو. ام سلمہ تمہارے بال کھلے ہیں، میمونہ تمہارے بال اور چہرہ کھلا ہے، پردہ کرو. تو دونوں نے کہا اللہ کے رسول کیا ہوا؟ کہا وہ آ رہے، دیکھا کہا وہ تو نابینا ہے. ارے بولے وہ تو بلائنڈ ہے، ان کو کہاں نظر آتا کہ بھائی جس کو نظر ہی نہیں آتا عورت کو کیسے دیکھے گا؟ نہ میمونہ کو دیکھے گا، نہ ام سلمہ کو دیکھے گا، نہ اللہ کے رسول کو دیکھے گا. تو کہا کہ ہم کو پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تھوڑی ہم کو دیکھیں گے. ہمارے نبی نے فرمایا افا امیاوان انتما، ہمارے نبی نے کہا وہ تمہیں نہیں دیکھتے، تم تو ان کو دیکھ رہی ہو، وہ تم کو نہیں دیکھتے. اگر مرد کے لیے ضروری ہے کہ عورت کو نہ دیکھے، عورت کے لیے بھی ضروری ہے کہ بھلے مرد نابینا ہو پھر بھی اپنا بال اور چہرہ اس کے سامنے. حالانکہ وہ تو صحابی تھے، صحابی تھوڑی غلط نگاہ سے دیکھنے والے تھے. صحابی ہمارے نبی کی بیوی کو غلط نگاہ سے دیکھنے والے، اور ہمارے نبی کی بیویاں جن کی قرآن کریم نے تعریف کی ہے، بھائی نبی کی بیویوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ نبی کی بیویوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ساری امت کی عورتیں ایک نیکی کرے گی، ان کو ایک ثواب ملے گا. میرے نبی کے حرم میں رہنے والی عورتیں ایک نیکی کرے گی، اللہ ڈبل ثواب عطا کرے گا. ہے نا 22واں پارہ شروع میں پڑھو نا، کیا ہے؟ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. یہ پوری آیت کریمہ میں اللہ فرماتا کہ میرے نبی کی بیویاں ہیں، ان کو ڈبل ثواب ملے گا. تو وہ عورتیں بھی پاک، آنے والے مرد بھی پاک. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، وہ تو سب سے زیادہ مقدس. وہاں پردے کا حکم ہے، تو ہم لوگوں کا کیا ہے؟ آپ اگر اجازت دو تو ایک واقعہ سناؤ، بہت عجیب واقعہ. ایک کتاب ہے، میں حوالہ اس لیے دیتا ہوں، ایک کتاب ہے اصلاحی خطبات، اور اس کے لکھنے والے بہت بڑے اللہ کے ولی ہے، مولانا عبدالرؤوف سکروی. بولو مولانا عبدالرؤوف سکروی. انہوں نے محبوب بھائی واقعہ سنا، سمجھ میں نہیں آتا. انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ کوئی جگہ کا نام لکھا ہے، گلگت کر کے جگہ ہے، پاکستان میں کوئی جگہ ہوگی گلگت نام کی جگہ. وہاں کہتے کوئی شخص گزر رہا تھا، کام دھندے والا کوئی آدمی تھا، قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا. قبر کے اندر سے آواز آتی ہے، ایک عورت کی آواز آتی، مجھے نکالو میں زندہ ہوں، مجھے نکالو. میں ابھی آدمی جو گزر رہا تھا اس کو ایسا لگا بھائی قبر میں کون زندہ ہوتا ہے، یہ میرے کو وہم تو نہیں ہو رہا ہے. وہ قبر کے پاس گیا تو آواز اور اونچی ہو رہی تھی، میں زندہ ہوں، میرے کو نکالو، میں زندہ ہوں، میرے کو نکال. یہ حیران ہو گئے کہ قبرستان ہے، قبر میں تو سب مردے ہوتے. یہ عورت جن وہ فوراً بستی میں گیا، بستی والوں کو تو آؤ، میرے کو کوئی دماغی وہم تو نہیں ہو گیا، میرے کو کوئی سمجھ بوجھ میری قسم تو نہیں ہو. گاؤں والے آئے تو آواز اور بڑھ گئی، وہ قبر کے اندر سے آواز آتی ہے، میں زندہ ہوں، میرا یہ نام ہے، مجھے نکالو، میں زندہ ہوں، میرا یہ نام ہے، مجھے نکالو. اور گاؤں والوں نے کہا ہمت نہیں ہوتی کیونکہ یہ عورت تو مری ہے، ہم نے خود اس کو جنازہ پڑھا ہے، اس کو دفن کیا. علماء کرام کو بلاؤ. چنانچہ بڑے بڑے علماء کرام آئے، مشورہ ہوا. مشورہ میں 24 گھنٹے لگے، مشورے میں 24 گھنٹے تک وہ چلاتی رہی مجھے نکالو مجھے نکالو. 24 گھنٹے کے بعد پھر قبر کو جب جیسے قبر کو کھولا، وہ عورت نے یوں ہاتھ کر دیا اور کہا میرے بڑی چادر لے کر آؤ، میرے گھر سے بڑی چادر لے کر آؤ، میرے گھر سے. فوراً حکم ہوا بھائی چادر لے کر آؤ. جیسے چادر لا کر دیے وہ عورت نے اپنے آپ کو لپیٹا، خود قبر سے باہر نکلی اور سیدھے دوڑی 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 سیدھے اپنے گھر میں گئی اور گھر کا دروازہ اندر سے بند کر دیا. گھر کا دروازہ اندر سے. سارے علماء بھی پیچھے دوڑے، سارے گاؤں والے بھی دوڑے، جنہوں نے دیکھا تھا سب دوڑے. وہ دروازہ کھولنے کو تیار نہیں. ارے سب نے کہا تو دروازہ کھول، تو قبر سے آئیے، واپس آئیے، ہمیں کچھ تو بتا کہ کیا ہوا. تو پوری چادر لپٹ کر آ گئی. تو عورت اندر سے کہتی ہے قریب مت آنا کوئی، اس لیے کہ جو میرے کو دیکھے گا وہ مر جائے گا، قریب مت آنا کوئی. تو کچھ لوگوں نے کہا بھائی ہم ہمت والے، تو بتا تو صحیح. خیر اس نے اندر سے کنڈی کھولی، 4-5 علماء اندر گئے. اس نے سب سے پہلے چادر کو اپنے سر سے ہٹایا تو نہ سر ہے، نہ بال ہے، نہ کھوپڑی ہے، صرف کھڈا بنا ہوا ہے. نہ بال بھی نہیں ہے،
یہ سر کا کوئی حصہ بھی نہیں ہے، ایک ایسا سوراخ اندر گہرا سوراخ بنا ہوا ہے جس سے اندر کی جلتی ہوئی کھوپڑی نظر آتی ہے. اور وہ عورت کہتی ہے جب میں قبر میں گئی یہ مجھے عذاب دیا گیا، میرے بالوں کو فرشتوں نے اتنا زور سے کھینچا کہ بال کے ساتھ میں کھال بھی نکل کے آ گئی، اور اس لیے کھینچا کہ میں یہ بال غیر مردوں کو بتایا کرتی تھی. اس کے بعد سننا، اس نے اپنے چہرے سے وہ کپڑا ہٹایا، دیکھنے والوں نے زور سے چیخ ماری کہ سوائے دانت کے کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا، دانت کی کچھ نظر. تو انہوں نے کہا کہ تیرے دانت ہونٹ کہاں گئے؟ کہا ہونٹ پہ لپسٹک بہت لگایا کرتی تھی، ہونٹ پہ لپسٹک بہت لگایا. اور مقصد یہ تھا کہ جب باہر نکلو تو دوسرے لڑکے مجھے دیکھے، دوسرے مرد مجھے دیکھے. اللہ نے کہا جس ہونٹوں سے میری نافرمانی کی ہے آگ کی قینچی سے اللہ نے وہ میرے ہونٹوں کو کاٹ دیے. فرشتوں کو حکم دیا آگ کی قینچی سے میرے ہونٹوں کو کاٹ دیا گیا. پھر اس کے بعد میں اس نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں اور پاؤں کی انگلیاں تو دیکھا کہ سب انگلیاں کٹی ہوئی ہیں، سب انگلیوں کی کھال نکل گئی ہے. کہا یہ کیا؟ کہا ہاتھوں میں نیل پالش لگایا کرتی تھی، پاؤں میں نیل پالش لگایا کرتی تھی، اس کی وجہ سے معلوم نہیں میرا وضو ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا، میرا غسل ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا، میری نماز ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی. لیکن فرشتوں نے یہی کہا یہ ہاتھ اور پاؤں تو دوسرے مردوں کو لڑکوں کو دکھایا کرتی تھی، اللہ کی نافرمانی کرتی تھی. کہتے آگ کی قینچی لائی گئی اور انگلیوں کو کاٹا نہیں گیا، میرے ناخنوں کو کھینچا گیا جس کی وجہ سے انگلیاں کی چمڑی بھی باہر آنے لگی. اتنا کہا اور وہ عورت نے پھر کپڑا ڈالا اور دھار سے زمین کے اوپر گری. سب کو بلائے، کہا یہ تو مری ہوئی ہے. پھر سے لاش اٹھائے قبر میں جا کے رکھے. پھر میرے دوستوں وہ علماء آپس میں سوچنے لگے دفن تو کر دیا کہ یہ کیسے قبر میں چلی گئی پھر زندہ ہو گئی. تو میرے دوستوں علماء کہتے ہیں ہم نے جب اس کے بارے میں ریسرچ کیا تو معلوم ہوا کہ کبھی کبھی اللہ کسی کو قبر سے زندہ کرتا ہے. اور صرف حالانکہ دستور نہیں ہے ایک بار قبر میں ڈالا مر گیا بات ختم ہو گئی. اللہ کبھی کبھی کسی مرد کو اور کسی عورت کو زندہ کرتا ہے، اور اس لیے زندہ کرتا ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں ایک آیت بتائی ہے کہ میں کبھی کبھی سبق دکھانے کے لیے ممکن کو ناممکن کرتا ہوں تاکہ کم سے کم لوگ سوچے کہ آئندہ گناہ ہم یہ نہ کرے. قرآن کریم میں لکھا ہے وَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. یہ مولانا عبدالرؤف صاحب نے یہ واقعہ لکھا اور اس کے بعد لکھا کہ دو بڑی بڑی کتابیں ہیں. ایک حافظ ابن رجب حنبلی کی کتاب ہے، میں نے پڑھا ہوں، اس کا نام ہے احوال القبور. ایک ابن ابی دنیا بہت بڑے محدث ہیں، ان کی کتاب ہے من عاش بعد الموت. یہ دونوں کتابوں کو ملاؤ تو پتا چلے گا کہ آج تک جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے اللہ نے کتنی مرتبہ مردوں کو قبر سے زندہ کیا ہے، عورتوں کو قبر سے زندہ کیا ہے، عبرت اور سبق کا سامان دکھایا. پھر واپس مرد بھی قبر میں چلا گیا، عورت بھی قبر میں چلی گئی. اس پر 2 کتابیں لکھی گئی ہے. میرے پیاروں اور میری مائیں بہنیں، آج ہمارے بالوں کا کیا حال ہے؟ ہمارے لپسٹک نہیں چلتا نا، لپسٹک کے بغیر ہماری ماں بہنوں کو. ہاتھ میں نیل پالش، اس سے پہلے بھی مجھے یاد ہے ہم تو اور بھی آگے بڑھ گئے. وہ عورت کو تو چلو ہونٹ کاٹے لپسٹک لگاتی تھی، وہ عورت کے ناخن کھینچے، اس لیے نیل پالش پاؤں اور ہاتھ کے ناخن میں ہوتا تھا. ارے وہ عورت نے بال لوگوں کو بتائے تو اس کا بال اور کھال. ہمارے یہاں تو بال پہ بھی کلر ہوتے، سر کے بال کے اوپر کوئی گولڈن کلر، کوئی سلور کلر، باقاعدہ کلر. اور مولانا سراج صاحب میں سچ بتاتا ہوں وہ کیمیکل استعمال کیا جاتا ہے کہ شوہر کے ساتھ ہم بستری کے بعد غسل کرو تو غسل ہوتا نہیں ہے. جو ماہواری پیریڈ آتا ہے اس کے بعد جو غسل کرو تو غسل ہوتا نہیں ہے. بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون کی مدت ختم ہوتی ہے اس کے بعد غسل کرو تو غسل ہوتا. تو جب غسل نہیں ہوتا، جن عورتوں نے سروں پہ بال رکھا اور کیمیکل رکھا اور دھو کر بھی نہ گولڈن کلر نکلتا، نہ سلور کلر نکلتا، نہ گرے کلر نکلتا، ان کا نہ ماہواری کا غسل ہوتا، نہ شوہر کے ساتھ ہم بستری کا غسل ہوتا، نہ ان کے ساتھ نفاس کا غسل ہوتا. تو جب غسل نہیں ہوتا تو نماز بھی نہیں ہوتی. کتنے بھی سجدے مارے، کتنے بھی رکوع مارے، نماز نہیں ہوتی. بھائی شرط ہے صفائی، اس کے بعد نماز. بولو نا شرط ہے، اور اللہ کے قانون کو کوئی بدل نہیں سکتا. اللہ نے صاف فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا. صاف کہہ دیا ناپاک ہو
تو پاک ہونا ضروری ہے. پاک ہوں گے تو نماز ہوگی. بلکہ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ 20 سال میں عورت مر گئی, یہ سر پہ بال کلر ولر, تو ظاہری بات ہے میت کے تھوڑی کچھ بال کاٹے جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو میت کو غسل دیا جائے گا تو اس کا غسل بھی نہیں ہوگا. اور جو عورت بغیر غسل کے قبر میں جائے, ہمارے نبی نے فرمایا قبر کے عذاب اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ دنیا میں بتا دے تو تم قبر میں مردوں کو داخل کرنا بند کر دو گے. اور میرے آپ سے بھی کہتا ہوں میرے پیاروں, ہو سکے تو آپ لوگ بھی اس کی کوشش کریں, اپنی ماؤں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو سمجھائے. ٹھیک ہے ہاں تھوڑا بہت اپنی کچھ خوبصورتی کے لیے کرے, وہ بھی اپنے شوہر کے لیے, غیر مردوں کے لیے. آج عجب معاملہ ہے, عورتیں گھر میں رہے گی نا, میلا کچیلا کپڑا, پھٹا ہوا کپڑا, ایسا لگے گا کہ اس کے پاس کپڑے ہے نہیں, اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. اور وہ بیچارہ مرد آئے گا نا, شوہر گھر میں آئے گا, اپنی بیوی کو ایسا میلا کچیلا دیکھے گا تو دیکھنے کے واسطے جو تڑپ لے کر آیا, جو فیلنگز لے کر آیا, وہ فیلنگز بھی ختم ہو جاتی ہے. اور یہی عورت کو بولو اپنے پڑوس میں شادی, وہاں منڈپ لگائے, صرف تیار ہونے میں 1 گھنٹہ وہ شوہر بیچارے نیچے بائک پہ کھڑا ہے یا گاڑی میں کھڑا, ارے آجا, ارے آجا, ارے, اور گاڑی میں بیٹھنے کے بعد بھی رکو رکو کیا ہوا, وہ لپسٹک ذرا بھول گئی, لپسٹک بھول, تو یہ کس کو دکھانے جا رہی ہے؟ شوہر تو تیرے سامنے تھا, اس کے سامنے تو میلا کچیلا کپڑا پہنا, اس کے سامنے تو لڑائی جھگڑے والی باتیں ہوئی, اور یہاں دو قدم پہ یہاں پہ منڈپ لگا ہے تو وہاں پہ, اور وہاں گناہ ہو رہے, وہاں مرد آ رہے, وہاں عورتوں کا مردوں کا ملنا ہوتا ہے, وہاں بینڈ باجے بجیں گے, وہاں ناچنا ہوگا. تو یہ باقاعدہ ایسا کا کیا بولے گی معلوم, اتنی عورتیں اپنے کو دیکھے گی تو تھوڑا اسمارٹ تو ہونا چاہیے نا. یہ جملہ جو ہے نا کہ کتنے لوگ ہم کو دیکھیں گے, تھوڑا اچھا لگنا چاہیے. شاید یہی جملہ جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے. یہی جملہ کہ لوگ دیکھیں گے تو تم دوسرے, مطلب ہماری عورتوں کی غیرت اتنی مر گئی ہے, وہ کسی اور کے مرد کو دیکھنا چاہتی ہے اور لوگوں کو دیکھنا چاہتی ہے, اپنے کپڑے دکھانا چاہتی ہے. اور ہمارے نبی کی بیٹی, بولو کون حضرت, بات ختم کرنا, بولو نا ہمارے نبی کی بیٹی کون حضرت فاطمہ نے بہت ساری وصیت کی تھی وفات کے وقت. اس میں ایک وصیت کیا کی تھی, علی, اپنے شوہر سے وصیت کی تھی, علی میرے جنازے میں کسی کو بلانا نہیں, میرے جنازے میں کسی کو بلانا نہیں. تو حضرت علی نے کہا کیسی بات کرتی ہو, نبی کی بیٹی ہے, پورا مدینہ جمع ہوگا جنازے میں, فاطمہ تمہارا انتقال ہوگا, پورا مدینہ, بھائی بڑی عورت ہے, نبی کی بیٹی سے بڑھ کر کون سا ہوتا. بلکہ فاطمہ کا تو وہ عہدہ ہے کہ ساری عورتیں جنت میں جائے گی, فاطمہ کو ساری عورتوں کی امیرت بنایا جائے گا. ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. ہمارے نبی فرماتے ساری عورتیں جنت میں جائے گی, عورتوں کی سردارن امیرن. بولو کون حضرت, تو حضرت علی نے کہا فاطمہ کیسی باتیں کرتی ہو کہ میں جنازے میں کسی کو نہ بلاؤں, ارے پورا مدینہ جمع ہوگا. حضرت فاطمہ نے روتے روتے اپنے شوہر علی سے کہا نہیں, میرے جنازے کا اعلان مت کرنا, کیونکہ میں نبی کی بیٹی ہوں, میں نے جب سے ہوش سنبھالا کسی غیر مرد نے میرے کپڑے کو دیکھا نہیں, کسی غیر مرد نے میرے کپڑے کو دیکھا نہیں ہے. میں چاہتی ہوں کہ زندہ ہونے کی حالت میں کسی نے میرے کپڑے کو نہیں دیکھا, میں چاہتی ہوں کہ میرے جانے کے بعد کوئی میرے کفن کو بھی نہ دیکھے. زندگی میں کسی نے میرے کپڑے کو نہیں دیکھا, چاہتی ہوں کہ جانے کے بعد کوئی میرے کفن کو بھی نہ دیکھے. لیکن میرے پیاروں, آج پھر ایک مرتبہ کہوں گا, اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے میں بات ختم کرتے کرتے اپنی ماؤں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو, کیونکہ وقت کم ہے, 10 منٹ باقی ہے, میں یہی کہوں گا کہ آج ہماری ماں بہنیں, ہوتا ہے بھائی یہ ہر ہفتے ماشاءاللہ مستورات جمع ہوتی ہے, ماشاءاللہ دعوت و تبلیغ کے اندر فیصلہ ہوتا ہے, مشورہ ہوتا ہے, کسی کا گھر طے ہوتا ہے, ہماری سب بہنیں آتی ہے, تعلیم میں آتی ہے, چلی جاتی ہے, تعلیم میں آتی ہے اور چلی جاتی ہے. لیکن عمل کون کرے گا؟ وہی شادی بیاہ میں وہی ڈھول دتورے, وہی سب کو جمع کرنا, وہی اپنی سیلیبریٹی بتانا, اپنی خوبصورتی بتانا, اپنی لپسٹک بتانا, اپنے موبائل کے اوپر گندے کام کرنا, اور وہی ہمارا حال کیا, ہمارا نیل پالش اور یہ پاؤں کے ناخن میں پالش اور سر کے اندر بالوں میں کلر لگانا. کتنا جیئیں گے ہم لوگ؟ ارے بولو نا, کتنا جیئیں گے ہم لوگ؟ جتنی ہماری عمر گئی ہے شاید اتنی عمر اب ملے نہ ملے کچھ معلوم نہیں, اور مرنے کا تو ہے, مرنے کا تو ہے. آپ کو ایک بات بتاؤ, حضرت عائشہ
वो घर में बैठी थी, एक औरत आई, एक औरत ने आकर कहा, आयशा तुम्हें मालूम है जो गुनहगार होता है उसको कब्र में अजाब होता है, तुम्हें मालूम है जो गुनहगार होता है उसको कब्र में अजाब। आयशा ने कहा नहीं मैंने तो ऐसा सुना नहीं कभी कि कब्र में जावे तो अजाब होता। खैर वो औरत चली गई। हजरत आयशा टेंशन में बैठी है, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। हजरत आयशा ने कहा अल्लाह के रसूल, वो औरत आई थी और ये कहकर गई कि जो गुनहगार होगा, हमने तो ये सुना था कि जन्नत जहन्नम में मामला होता, ये तो औरत ये बोल रही थी कि कब्र में डालो तो अजाब होता है। हमारे नबी रोए, रोते रोते कहा हाँ औरत सच बोल कर गई, आजाबुल कब्री हक़्क़ुन, कब्र में आजाब होता है। अगर कोई सही होता है तो उसी कब्र को जन्नत का बाग बनाया जाता है, और अगर कोई गुनहगार होता है तो उसी कब्र को जहन्नम का गड्ढा बनाया जाता है। हजरत आयशा कहती मेरे नबी ये बोल के इतना रोए कि हजरत आयशा कहती उस दिन से लेकर जब तक मेरे नबी का विसाल नहीं हुआ, कई सालों तक मैं देखती थी, हर नमाज के बाद मेरे नबी कहते थे अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र, अल्लाह कब्र के अज़ाब से बचा देना, अल्लाह कब्र के अज़ाब से बचा देना, अल्लाह कब्र के अज़ाब से बचा देना। हमारे नबी दुआ मांगते कब्र के अज़ाब से बचा देना। तो हम यही हाल में कब्र में जाए, सर पे कलर लगा हो, हाथों में नेल पॉलिश हो, पाँव में नेल पॉलिश हो, मोबाइल में गंदगियां हो, और कितनी हमारी माँ बहने, आप बुरा न माने, मैंने महबूब भाई मैंने इसके बारे में कई लोगों को पूछा, कितनी हमारी माँ बहन बेटी है, कसम खाकर कहता हूँ इनको वितर की नमाज में तीसरी रकात में जो हम दुआए कुनूत पढ़ते ना, हमारी माँ बहनों को याद नहीं याद है। वो ऐसा अल्लाह अकबर कर लेती है और किसी को पूछने की भी फिक्र नहीं। अभी फिल्म की एक एक्ट्रेस का इंतकाल हो गया, मर गई, सब लोग उसी फिक्र में, मोबाइल पे, टीवी पे, चैनल में, मर गई, डूब गई, और फिर बाकायदा बैठ के डिस्कस करते, खुद की मौत मरी, अटैक आया, शराब पी। मेरे दोस्तों मैं कसम खा कर कहता हूँ जितनी देर हम उस औरत के पीछे पड़े उतनी देर में अगर दुआएं कुनूत याद कर लेते तो क्या जाता। हमको अल्लाह पूछेगा कि वो मर गई तो कैसे मरी? सच बताओ, हमको अल्लाह पूछेगा कैसे मरी? ईमान के साथ मरी, कुफ्र के साथ मरी, पानी में गिर के मरी, डूब के मरी, अटैक आया तो मरी, दारू पी के मरी? अल्लाह हमको एक भी सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन अल्लाह ये जरूर पूछेगा कि मेरे नबी को वितर की नमाज बहुत पसंद थी, उस वितर की दुआ तुझे याद नहीं थी? इसलिए मैं हमारी माओ से, बहनों से, बेटियों से अगर मेरी कोई बात खराब लगी हो, बुरी लगी हो, तो शरीयत की रोशनी है, खराब लगी हो, बुरी लगी हो तो करे क्या, लेकिन आज से यहाँ से उठे तो हमारी माँ बहने दो बात का पक्का इरादा करे, जिसमें पहली बात का तो ये इरादा करे कि हमारी नमाज पूरी होगी इंशाअल्लाह, कज़ा नहीं होगी। और दूसरा ये कि ये जो फैशन वाली जो दुनिया है, मैं ये नहीं कह सकता कि फौरन छोड़ दे भाई, बड़ा मुश्किल होता, लेकिन धीरे धीरे पीछे आती जाए, मालूम नहीं मौत कब आ जाएगी, कब बुलावा आ जाएगा, कब हमारा आखिरी वक्त होगा, कौन सी गली में हमारी शाम हो जाएगी। मेरे दोस्तों मौत के बारे में तो डरना चाहिए कि नहीं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिंजा करने गए, बोलो क्या करने गए? इस्तिंजा करने गए। इस्तिंजा करके हमारे नबी फारिग हुए तो तयम्मुम करने लगे। तयम्मुम समझते? तयम्मुम यानी कि जमीन पे हाथ मारने का और चेहरे पर। तो एक सहाबी दौड़ते दौड़ते है, अल्लाह के रसूल तयम्मुम क्यों करते हो? तो वहाँ पानी है भाई, यहाँ 10 कदम चलो, वहाँ पे पानी है, नहर है, वजू कर ले। हमारे नबी ने फरमाया क्या भरोसा उससे पहले मौत आ जाए, क्या भरोसा कि वहाँ जाने से पहले मौत आ जाए तो बगैर वजू के अल्लाह के पास चला जाऊंगा। यहाँ मैंने तयम्मुम करके पाकी हासिल कर ली, वहाँ पहुँचेंगे तो वजू भी कर लेंगे। तो हमारे नबी ने जब इतना तो हम लोगों को क्या यकीन है? हाँ, कैसी कैसी बीमारी आती है महबूब भाई। अच्छा खासा चलता फिरता आदमी, मर्द औरत, अचानक अटैक आ गया, अचानक कैंसर हो गया। सच बताओ, कैंसर हो गया फिर लिपस्टिक क्या कम की? हाँ, ब्लड कैंसर हो गया, हाथ पांव का कैंसर हो गया, कोई बदन का टुकड़ा सड़ गया, क्या करोगे? सर के कलर वाले बाल का क्या करोगे? हाथ पांव के नेल पॉलिश का क्या करोगे? वो अल्लाह जब अपना अजाब दे देता है ना, फिर आदमी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अभी भी तौबा का दरवाजा खुला है। मैं और आप सच्ची पक्की तौबा करें और इसका इरादा, पक्का इरादा करें कि नंबर 1 नमाज की पाबंदी करेंगे। आप लोग भी बोलो, माँ बहनें भी करेंगी इंशाअल्लाह। नंबर 2 ये जितनी खुराफात है उससे हम बचेंगे। नंबर 3 हमारे यहाँ निकाह होंगे, शादी होंगी बहुत आसानी के साथ, एकदम सादगी के साथ। देखो सबकी बात गलत होगी, मैं भी गलत बोल सकता हूँ, मैं भी इंसान हूँ, आप भी गलत बोल सकते हैं। हमारे नबी को जब पूछा कि सूखा जीवन, हाँ जिसमें सुख ही सुख हो, ऐसा जीवन कौन सा?
ہمارے نبی نے فرمایا سب سے اچھا جیون وہ ہے جہاں شادی میں روپیہ پیسہ کم خرچ کیا گیا ہو، جہاں زیادہ دکھاوا نہیں ہوگا وہاں میاں بیوی میں آٹومیٹک محبت ہوگی، جہاں دکھاوا ہوگا وہاں میاں بیوی میں دراڑ پڑے گی کہ میاں کا کسی اور عورت سے تعلق ہو گیا، وہ کسی اور سے بات کرنے لگا، پھر ہزاروں تعویذوں کے پیچھے بھاگو، اس سے محبت چھوٹے اس سے محبت چھوٹے۔ بھائی بسم اللہ غلط ہوئی تھی، بسم اللہ صحیح کرو، شادی سادگی کے ساتھ کرو، میاں بیوی میں محبت ہوگی، اور اگر دکھاوے کے ساتھ کرو گے تو میاں بیوی میں دراڑیں پڑے گی۔ تو چلو سب لوگ نماز سے پہلے نیت کرو کہ آج ابھی عصر کی نماز آئے گی، بولو انشاءاللہ، تو آج کی شام بولو آج کی شام انشاءاللہ، موت کی شام بولو انشاءاللہ ہماری نماز قضا۔ اور آج جو روزی کا پرابلم ہے نا، میں وہ بھی حل کر دوں، بہت سی جگہ پہ روزی کا بڑا پرابلم آیا ہے، اچھے اچھے بلڈر، اچھے اچھے کانٹریکٹر، اچھے اچھے آرکیٹیکٹ، اچھے اچھے بڑے بڑے لوگ، بس منڈی کا زمانہ، نوٹ بندی ہو گئی، جی ایس ٹی لگ گیا، سب چھوڑو، نوٹ بندی بھی چھوڑو، جی ایس ٹی بھی چھوڑو، قرآن سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے۔ قرآن کے 16ویں پارے کے آخری پیج میں چلے جاؤ، قرآن کے 16ویں پارے کے آخری پیج میں چلے جاؤ، اللہ نے کیا فرمایا؟ تو نماز پڑھ، تیرے گھر والے نماز پڑھے۔ یہ نہیں کہا کہ تو اکیلا نماز پڑھ، کیونکہ کتنی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ مرد نماز پڑھنے جاتے ہیں عورتیں گھر میں سوئی، اور کتنی جگہ ایسا ہے کہ بیچاری عورت گھر میں نماز پڑھ رہی ہے اور یہ لمبی ٹانگیں کر کے سویا ہے۔ اللہ نے کہا اکیلے میں نہیں ہوگا، تو بھی نماز پڑھے گا، تیرے گھر میں جتنے لوگ ہیں سب نماز پڑھیں گے، اور نماز میں جم جا۔ اللہ کہتا میرا وعدہ ہے روزی ڈھونڈنے نہیں جانا پڑے گا، روزی ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے گھر پر آ جائے گی۔ 16ویں پارے میں پھر بتاتا ہوں، کون سا پارا؟ 16واں پارا، آخری پیج، اس میں اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تو بھی نمازی بن جا، تیرے گھر والوں کو بھی نمازی بنا دے، بنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کہتا لا نسألک رزقا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، نحن نرزقک۔ ارے بھائی دنیا کو کوئی بڑا بولے میرے یہاں کام پہ آ جا، مہینے کا 25,000 فکس، تو اپنے کو یقین ہوتا ہے کہ کروڑوں کماتا تو میرے کو 25,000 تو دے گا۔ کوئی آ کر بولے گا بھائی میرے آفس پہ آ جا، مہینے کا 50,000، اور ہم کو معلوم ہے کروڑوں کماتا تو 50,000 تو دے گا۔ تو دنیا کے بڑے کے اوپر بھروسہ ہوتا، وہ تو بڑوں کا بڑا ہے، اور وہ کہتا ہے نحن نرزقک، اللہ کہتا میں دوں گا، اور علماء نے لکھا بڑا دے گا، دنیا کا بڑا دے گا نا، 25-50 لاکھ 2 لاکھ گن کے دے گا، اللہ دے گا، اتنا دے گا۔ اللہ کہتا میری قسم میرا بندہ تو گن بھی نہیں پائے۔ تو ہم سب وعدہ پکا کرتے ہیں انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ تمام مردوں کا شکریہ ادا کروں گا، معلوم ہے مائیں بہنیں بیٹیاں کتنی آئی ہے، لیکن ان کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا، اور خاص کر کے ہمارے محبوب بھائی، میں تو ہمارے گھر کے یہ ان کا ان کے پورے گھر والوں کا میں شکریہ ادا کروں گا، بار بار یہ موقع دیتے ہیں، اور ہمارے حاجی جنید دورہ والا محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے جان میں مال میں عمر میں برکت عطا فرمائے۔ دیکھو میں کارڈ لے کر آیا ہوں، حافظ آصف کس کو دیا؟ محبوب بھائی کو دے دو، اوپر کارڈ پہنچ گیا ہے، انشاءاللہ ہمارے محبوب بھائی کی ہماری بہن وہ کارڈ تقسیم کرے گی۔ یہ کارڈ میں میرے کو احمد آباد سے آئے، اور جب میں نے دیکھا تو میرے کو بہت خوشی ہوئی، اگرچہ وہ گجراتی تھوڑی احمد آبادی گجراتی ہے، لیکن کارڈ میرے کو بہت اچھے لگے، کیونکہ کارڈ کے ایک طرف میں درود شریف ہے اور دوسری طرف میں ایک کلمہ ہے، اور فضیلت میں یہ ہے جو کلمہ لکھا ہوا ہے اس کلمے کے بارے میں لکھا اگر کوئی اس کو محبت اور یقین کے ساتھ پڑھے اللہ اس کے گناہوں کو سب معاف کر دے گا، چاہے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ اور دوسری طرف جو درود لکھا ہے، واہ واہ کیا درود لکھا، ایک مرتبہ وہ درود پڑھ لو 70 فرشتے 70 فرشتے 1000 دن تک اس کے لیے مغفرت کی دعا، مغفرت کی دعا، مغفرت کی دعا۔ بھائی 1000 دن تک مطلب 3 سال تو آرام سے ہوتے ہیں، 3 سال تک فرشتے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ تو یہ کارڈ ہماری ماں بہنیں ضرور لے کر جائے، ایک طرف درود شریف ہے، ایک طرف کلمہ طیبہ کا ورد ہے، اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، اللہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے، سننا بہت آسان ہوتا ہے، اللہ ہماری زندگی میں ایمان عطا فرما دے، ایمان کامل عطا فرما دے۔
اے اللہ ہماری زندگی میں ایمان کامل عطا فرما دے. بہت گنہگار ہے اللہ، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک گنہگار ہے، ہمارا بدن کا ٹکڑا ٹکڑا گنہگار ہے. اللہ وہ الگ بات ہے، تو بہت رحمان ہے، تو اتنا کریم ہے اللہ. اتنے گناہ دیکھتا کبھی بھوکا نہیں سلاتا، اتنے گناہ دیکھتا کبھی پیاسا نہیں کر پاتا، اتنے گناہ دیکھتا کبھی بدن سے کپڑے نہیں چھینتا. اللہ ہم رات کو یہاں سورت میں نکلتے کتنے لوگوں کو فٹ پاتھ پہ سویا ہوا دکھتے، کتنے لوگوں کو ہم دکان کے باہر سویا ہوا دکھتے، کتنے لوگوں کو دیکھتے ایک طرف وہ سویا ہوا ہے تو دوسری طرف کتا بھی سویا ہوا ہے. اللہ تو چاہتا تو ہم کو بھی ایسی زندگی دے سکتا تھا. ہمارے گناہ تو ایسے تھے کہ تو ہمیں جلا دیتا، تو ہمیں دریا میں ڈبو دیتا. اللہ تو کسی زمین میں ہم کو گاڑ دیتا. لیکن اللہ جب ان کو دیکھتے تو ہمیں خیال آتا اللہ تو کتنا کریم اللہ، کتنا رحمان اور کتنا رحیم اللہ. بس آج تیرے سامنے بھیک مانگتے اللہ، توبہ کرتے، اب سے گناہ نہیں کریں گے اللہ، اب گناہ نہیں کریں گے اللہ. آج سچی توبہ تیرے سامنے کرتے اللہ، بس ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور توبہ پر جمنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ایمان کامل عطا فرما، احسان کامل عطا فرما. اے اللہ اللہ ہمارے نبی نے ہم سے بہت محبت کی اللہ، بہت روئے، راتوں کو روئے، دن کو روئے. نبی نے بہت محبت کی. آج ہمیں نبی کا کوئی طریقہ پسند نہیں آتا. اے اللہ اللہ یہ جرم عظیم معاف فرما دے. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے. اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے. اور اے اللہ ہم تو یہاں جب سے بیٹھے ہیں کبھی جہنم کا ذکر آیا، کبھی قبر کے عذاب کا ذکر آیا. اللہ بس قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ، جہنم سے بچا لے اللہ. اللہ ہم حساب کتاب کے لائق ہے ہی نہیں اللہ. اللہ ہم جب مر جائے اور فرشتے قبر میں آئے اور آگے سوال پوچھے، اللہ تینوں سوالوں کا جواب صحیح دینے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہم سے قبر کا عذاب برداشت نہیں ہوگا اللہ. اللہ ہمارے نبی نے فرمایا گنہگار قبر میں جاتا ہے، فرشتے لات مار کے اس کے چہرے کو قبلے سے ہٹا دیتے ہیں. یہ اللہ کپڑا پھاڑ، کفن کا کپڑا پھاڑ دیا جاتا ہے، ہڈیوں کو توڑا جاتا ہے، پسلی کو پسلی سے ملایا جاتا ہے. اللہ تجھے تو معلوم ہے اللہ، آپ کو سر درد ہوتا تو برداشت نہیں ہوتا، پاؤں میں تھوڑا سا پاؤں موچ کھا جاتا تو ہم سے چلا نہیں جاتا. یہ اللہ پیٹ میں ایک چھوٹی سی پتھری آ جاتی ہے تو درد ہم سے برداشت نہیں ہوتا. اے اللہ جو چھوٹے چھوٹے درد کو برداشت نہیں کر سکا وہ قبر کے عذاب کو کیسے برداشت کرے گا؟ ہڈیوں کو توڑا جائے گا، پسلی کو پسلی سے ملایا جائے گا، قبر میں سانپ اور بچھو لائے جائیں گے. اللہ جہنم میں وہ بالوں کو جہنم کی زنجیر سے لٹکایا جائے گا، بال بھی اکھڑ جائیں گے، کھال بھی اکھڑ جائے گی. اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے اللہ، قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ. ہم سب کی حفاظت فرما دے اللہ، ہم سب کی حفاظت فرما اللہ. یہاں جتنی مائیں بہنیں بیٹی آئی سب کو نمازی بنا دے اللہ. اے اللہ مجھے معلوم ہے میرا ہاتھ بہت گنہگار ہے اللہ، لیکن اللہ یہاں علماء بیٹھے، اللہ یہ ہمارے مولانا سراج بیٹھے، اللہ کے ولی بیٹھے. اللہ جب کوئی ولی تیرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے نا تجھے بھی بہت پیار آتا ہے اللہ. اللہ آج اس ولی کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اور اے اللہ اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے، پکا سچا نمازی بنا دے، اور بس بس نماز پڑھنے والا بنا دے، نماز کو سیکھنے والا بنا دے، نماز کی ہر دعا کو یاد کرنے والا بنا دے. اور اے اللہ ہماری والدہ کی عمر میں برکت دے دے اللہ. میری ماں بیمار ہے اللہ، بہت بیمار ہے اللہ، نہ چل سکتی نہ اٹھ سکتی. بیٹا دیکھے دیکھے کیا کرے گا اللہ. پھر اللہ سوائے غم کے اور رونے کے کچھ نہیں ہوتا اللہ. ہم سب کی ماں کی عمر میں برکت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، صحت عطا فرما. اللہ یہ مجمع میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کسی کی ماں نہیں ہوگی، کسی کے ابا نہیں ہوں گے، اور اللہ ایسے وقت میں آدمی سوچتا رہتا ہے کہ ماں کا چہرہ بھی نظر نہیں آتا، ابا کا چہرہ بھی نظر نہیں آتا. اللہ آج تو جمعہ کا دن ہے اللہ، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی ہم سب کی حفاظت فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.